انڈیا کی جانب سے ابھی انکار تو نہیں ہے لیکن ایک ریلیکٹنس ہے. انڈیا از ان اے اسٹیٹ آف ڈائلیما. انڈیا کے لیے کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ اب انڈیا کیوں نہیں جوائن کر رہا، اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. انڈیا کو یہ خدشہ ہے کہ اگر انڈیا اس بورڈ آف پیس کا ممبر بن گیا تو کشمیر والا معاملہ جو ہے اٹ ول اوپن اپ ٹو انٹرنیشنل اینڈ امریکن اسکروٹنی. وہ انلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اپنے ٹروپس جو ہیں وہ ڈپلوائے نہیں کر سکے گا. انڈیا جو ہے وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کو نہیں مانتا. انڈیا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں وہ پہلے والی گرم جوشی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے یورپین کنٹریز اور انڈیا کے درمیان. جی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کو کہا جا رہا ہے مدر آف آل ڈیلز. امریکن اکنامک ہیجمنی جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. پاکستان نے بہت اچھی یہ موو لی کہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن انہوں نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کر دیا. ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا جو وہ پھنس گیا ہے. انڈیا از ان کیش 22. انڈیا کے لیے رسکس آر ویری ہائی. یہ ایک میسج ہے امریکہ کو بھی. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے پاس لمیٹڈ چوائس؟ پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ کر کے انڈیا کو ایٹ لیسٹ کارنر کیا. سب یہ نہیں سمجھتے آپ کہ جی یہ بورڈ آف پیس والا انیشیٹو جو ہے یہ ایک یونی پولر ورلڈ کی طرف جو ہے پیش قدمی ہے؟ انڈیکیشن تو ہے دیٹ دس بورڈ میں ریپلیس یونائٹڈ نیشنز ان نیئر فیوچر. اچھا اب اس سے یونی پولر ورلڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ اٹ مائٹ گیٹ اسٹرینتھنڈ. یہ ایک ایسی ڈیولپنگ سچویشن ہے کہ نتھنگ کین بی سیڈ فار شیور. بر وقت فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے پھر انڈیا کو جو ہے وہ تھوڑا مشکل میں ڈال دیا. تھوڑا نہیں بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو پوڈ کاسٹ میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب. ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں پاکستان تو فاؤنڈنگ ممبر کے طور پہ شامل ہو گیا. یہی آفر جو تھی وہ انڈیا کو بھی ہے لیکن انڈیا کی جانب سے ایک ریلیکٹنس ہے کہ وہ شامل نہیں ہو رہا اور کترا رہا ہے. ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور اس سے جڑے دیگر جو ریجنل اور بین الاقوامی ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی آج بات ہوگی. رانا صاحب یہ انڈیا کی جانب سے ابھی انکار تو نہیں ہے لیکن ایک ریلیکٹنس ہے. کامران صاحب انڈیا از ان اے اسٹیٹ آف ڈائلیما کیونکہ انڈیا میں اس بات کو بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان اس میں شامل ہو گیا ہے اور انڈیا بھی شامل ہو جاتا ہے تو انڈیا کے لیے کیا امپلیکیشنز ہوں گی. دیکھیے ابھی ریسنٹلی ڈیواس میں ورلڈ اکنامک فورم تھا تو جب یہ سائننگ سیرمنی ہو رہی تھی بورڈ آف پیس کے حوالے سے تو انڈیا واز کانسپیکوسلی ایبسنٹ ڈسپائٹ ہیونگ بین سینٹ این انویٹیشن. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ آئیں جوائن کریں. اب انڈیا کیوں نہیں جوائن کر رہا اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس کے حوالے سے ورلڈ ویو ہے یا پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی یونائٹڈ نیشنز کو ریپلیس کر سکتا ہے. دس بورڈ ٹو بی ہیڈڈ بائی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. اور ابھی یہ بالکل کلیئر نہیں ہے کہ کیا اس میں جیسے ہم وہ کہتے ہیں کہ ول آل اینیملز بی ایکول ان دس بورڈ آف پیس اور سم ول بی مور ایکول دین ادرس. ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. لائک یونائٹڈ نیشن جیسے وہاں پہ 1 اسٹیٹ 1 ووٹ ہے ٹھیک ہے ابھی پاور بھی ہے ایگزیکٹلی ابھی کچھ معلوم نہیں ہے. انڈیا بڑا باریکی سے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جو انڈیا میں بات ہو رہی ہے انالیسس ہو رہا ہے ساری صورتحال کا وہ یہ ہے جی کہ اگر انڈیا اس بورڈ آف پیس کو جوائن کر لیتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ارادہ ہے کہ یہ صرف غزہ تک ہی محدود نہیں رہے گا یہ باقی جو دنیا میں ڈسپیوٹس ہیں ان کو بھی ریزالو کرنے کی طرف جائے گا. ان کا جو پیس پلان ہے جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ وہ پیس میکر ہیں اور وہ مئی 2025 میں انڈیا پاکستان کا جو ایک سٹینڈ آف تھا اس کو بھی انہوں نے ریزالو کروایا. تو انڈیا کو یہ خدشہ ہے کہ اگر انڈیا اس بورڈ آف پیس کا ممبر بن گیا تو کشمیر والا معاملہ جو ہے اٹ ول اوپن اپ ٹو انٹرنیشنل اینڈ امریکن اسکروٹنی. اور بینگ اے ممبر آف بورڈ آف پیس وہ انلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اپنے ٹروپس جو ہیں وہ ڈپلوائے نہیں کر سکے گا. یہ ایک اور ریزن ہے. یہ بہت بڑی ریزن. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ووڈ لائک ٹو ریزالو دی ایشو آف کشمیر اور پاکستان انڈیا کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور بارہا انہوں نے کہا کہ ہی وانٹس ٹو میڈیٹ بٹ انڈیا جو ہے وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کو نہیں مانتا. جی ٹھیک ہے. سیکنڈلی وہ پاکستان کی جو آفر ہے فار بائیلیٹرل ڈائلاگ اس کی طرف بھی نہیں آ رہا. تو جب انڈیا اس کا ممبر بنے گا تو یہ انڈیا کے پاس چوائس نہیں ہوگی پھر. تو انڈیا اس چیز کو بڑا سیریسلی دیکھ رہا ہے ٹو بی اے پارٹ آف دا بورڈ اور ناٹ. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی. ٹھیک ہے. اچھا اب ان دونوں صورتوں میں
implications ہے. ایک تو میں نے آپ سے بتایا کہ اگر وہ ممبر بن جاتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکلات ہوں گی کشمیر کے حوالے سے, اور دوسرا اگر وہ نہیں بنتا then it would incur President Trump's anger. ہاں ظاہر ہے وہ ناراض ہوں گے, اور آپ دیکھیے کہ وہ آلریڈی انڈیا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں وہ پہلے والی گرم جوشی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. بالکل رن صاحب, بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ ابھی ریسنٹ کوئی خبر ہے کہ کوئی ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے یورپین کنٹریز اور انڈیا کے درمیان. جی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کامران صاحب. اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل جو پاور سینٹرز ہیں اس میں جس طرح ہلچل ہے اور ری الائنمنٹ ہو رہی ہے دکھائی دے رہی ہے ہمیں, تو اس میں انڈیا کا یہ ایگریمنٹ سائن کرنا ود یورپین یونین 27 ممبر یورپین یونین, ان کے ساتھ اس کو کہا جا رہا ہے مدر آف آل ڈیلز. 20 سال لگے ہیں اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے میں, اور اس سے یورپین جو ایکسپورٹ ہے اس کو کتنا فائدہ ہوگا آپ کو اندازہ ہے کہ 97% آف دا ایکسپورٹ یا تو ان کے اوپر ٹیرف کم ہوگا یا ایلیمینیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ دونوں کو, اور دونوں یعنی یورپین یونین اور انڈیا پاپولیشن آف 2 بلین پیپل ٹھیک بالکل تو بینیفٹ کریں گے, یعنی 1/3 آف دا ٹریڈ آف دا ورلڈ ان دو بلاکس میں ہوگا. وہ جیسے کینیڈین پرائم منسٹر نے ڈیووس میں کہا اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ امریکن اکنامک ہیجمنی جو ہے اس کو ختم کرنا ہے, جس سے صدر ٹرمپ ناراض ہوئے ہیں. بالکل, اور رانا صاحب یہ ہوا بھی اس وقت ہے جب یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. نہ صرف کینیڈا بلکہ فرانس, برٹن اینڈ سم ادر یورپین کنٹریز ان کے کنسرنز ہیں. جی جی ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا کہ انڈیا کے بھی کنسرن ہے. پاکستان نے بہت اچھی یہ موو لی کہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن انہوں نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کر دیا. دیکھیے یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا جو وہ پھنس گیا ہے. انڈیا از ان اے اسٹیٹ آف کیش 22, ہوگا ادھر جائے ادھر جائے, ادھر جائے گا تب بھی مسئلہ, ادھر جائے گا تب بھی مسئلہ. تو یہ بڑی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھی موو ہے پاکستان کی ڈپلومیٹکلی, کہ جو پاکستان نے اچیو کیا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ اب اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہی ایک اچھی بات ہے کہ ہم نے فائدہ اٹھایا اور انڈیا کو ایک ایسی پوزیشن پہ لے گئے کہ آنے والے دنوں میں بھی انڈیا جو ہے وہ فیس کرے گا میوزک فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ظاہر ہے جاتا ہے تب بھی اس کو یہ ریزالو کرنا پڑے گا ایشو, نہیں جاتا دین ٹیرف والی بات تو پریزیڈنٹ ٹرمپ آلریڈی کر رہے ہیں. بالکل. اچھا رانا صاحب یہ بات تو کلیئر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہوا ہے کہ یہ اٹ از ناٹ لمیٹڈ اونلی ٹو دا ایکسٹینٹ آف غازہ. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اس کا براڈر مینڈیٹ ہے جی. تو انڈیا کے خدشات تو پھر درست ہی ہیں نا. جہاں تک اس بورڈ آف پیس کی بات ہے یہ اسٹیبلش ہوا انڈر دی UN ریزولوشن, اور اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ اپ ٹو 31 دسمبر 2027 تک ہے. اب مین وائل دیکھیے کیا ہوتا ہے, 2 سال ہیں ٹھیک ہے, ان 2 سالوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پالیسی کو کس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں ٹورڈز ساؤتھ ایشیا اینڈ اوور آل ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. تو ایک دم سے تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس بورڈ آف پیس نے کیا کرنا ہے, کیسے آگے جائے گا, غازہ کے علاوہ کن کن جگہوں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ انوالو ہوں گے فار پیس. تو انڈیا کا خدشہ تو نظر آتا ہے ہمیں اس وجہ سے. تو دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے لیے رسکس آر ویری ہائی. ایٹ دا سیم ٹائم جیسے ابھی ہم نے ٹریڈ کی بات کی ہے تو انڈیا بھی اپنی آپشنس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کچھ سینکشنز آتی ہیں ٹیرفس کی صورت میں, تو یورپین یونین جو آلریڈی انوائڈ ہے ود امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپس مووز ان وینزویلا, گرین لینڈ اینڈ ادر ایریاز آف دا ورلڈ, تو وہ بھی یعنی اگر امریکہ سے علیحدہ ہوتے ہیں یا ان کا جو پریشر ہے اس کو وہ سبسائڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, تو انڈیا اور یورپین یونین مل کے ایک ایسا بلاک بناتے ہیں جہاں پہ 1/3 آف دا ورلڈ ٹریڈ جو ہے وہ ہو رہا ہوگا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, ان کو بینیفٹ جو ہے پر اینم وہ کتنا ہوگا ٹریڈ کے حوالے سے, وہ 5 بلین یوروز. تو آئی تھنک اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. تو یہ ایک میسج ہے امریکہ کو بھی ٹھیک کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر ٹرم جو ہے آپ کی, ہر کنڈیشن جو ہے آپ کی اسی کو مانا جائے گا اور ہم جو ہے وہ انڈر پریشر آ جائیں گے. تو یہ بھی ایک موو ہے بہت بڑی. ٹھیک. اچھا رانا صاحب چلیں, انڈیا کے پاس تو یہ والی آپشن اویلیبل تھی کہ وہ یورپین یونین کے ساتھ جو ہے یہ ڈیل کر لے.
میرا خیال ہے آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے پاس لمیٹڈ چوائس تھا؟ دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ پاکستان کے پاس چوائس لمیٹڈ تھی، لیکن دا ڈیسیژن واز ٹیکن ایٹ اے رائٹ ٹائم. جی ٹھیک ہے. اب یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ پاکستان نے اپنا سارا وزن جو وہ امریکی پلڑے میں ڈال دیا. پاکستان کے چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے، اور یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. اس وقت کی جو صورتحال ہے میں اس کے تناظر میں یہ کہہ رہا ہوں. تو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر بورڈ آف پیس میں جانا جو ہے وہ ایک اچھا فیصلہ ہے. میں بھی اس کے فیوچر میں کیا ریپرکشنز ہوں گے وہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے، لیکن ایٹ دا مومنٹ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ کر کے انڈیا کو ایٹ لیسٹ کارنر کیا. ایک ایسی سچویشن میں لے گئے وہ انڈیا کو کہ اگر وہ اس میں شامل ہوتا ہے تبھی اس کے لیے مشکلات، اگر نہیں ہوتا تب بھی مشکلات. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انڈیا بھی اپنی پالیسی کو اور یورپ بھی مل کے وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جو امریکن شکنجہ ہے معاشی طور پہ اس سے اپنے آپ کو نجات دلوائیں. جی تو یہ ایک پاسبلٹی اس سے نظر آئی، یہ جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے. اچھا رانا صاحب، یہ نہیں سمجھتے آپ کہ جی یہ بورڈ آف پیس والا انیشیٹو جو ہے یہ ایک یونی پولر ورلڈ کی طرف جو ہے پیش قدمی ہے؟ دیکھیے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ بورڈ آف پیس میں ریپلیس یونائٹڈ نیشنز، اور ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کو بہت ساری آرگنائزیشنز جو کہ یو این امبریلا کے اندر کام کر رہی تھی اسے باہر نکال لیا. انڈیکیشن تو ہے دیٹ دس بورڈ میں ریپلیس یونائٹڈ نیشنز ان نیئر فیوچر. اچھا اب اس سے یونی پولر ورلڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ اٹ مائٹ گیٹ اسٹرینتھنڈ. یہ بھی اور اس کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں. تو بہت سارے خدشات ہیں دنیا میں جو دیکھے جا رہے ہیں، جن کا انالیسس بھی ہو رہا ہے کہ اس سے کیا ڈپلومیٹک چینجز آئیں گی، کیا پاور سینٹرز میں تبدیلی آئے گی، ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آئیں گے، ملٹی پولر ورلڈ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یورپین یونین، انڈیا، ایون رشیا، چائنا، یہ سارے ایک بلاک کی صورت میں سامنے آ جائیں. ٹھیک. تو بائی پولر بھی ہو سکتا ہے، ملٹی پولر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی ڈیولپنگ سچویشن ہے کہ نتھنگ کین بی سیڈ فار شیور. رانا صاحب اس کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ پاکستان نے جو ڈیسیژن لیا بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا، اٹ واز آن ٹائم ڈیسیژن، بر وقت فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے پھر انڈیا کو جو ہے وہ تھوڑا مشکل میں ڈال دیا. تھوڑا نہیں، بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. جیسا کہ رانا صاحب نے بتایا کہ جی ابھی چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں، ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، یہ کیا رخ اختیار کریں گی ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی بھی اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنی جانست میں انہوں نے ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے، اور اس کے امید کی جاتی ہے کہ بہتر نتائج نکلیں گے.